سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی اکثریت کافروں کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یا مانتے تو ہیں مگر ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ جیسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، تو ان کے ہاں اللہ کو ماننا اور نہ ماننے میں کوئی خاص فرق نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت متاثر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو ماننا اتنا ضروری تھا، اس کے احکام پہ چلنا اتنا ضروری ہے، تو دنیا کی اکثریت اس پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ آج بھی آپ دیکھ لیں تقریباً 1 ارب مسلمان ہے اور 4 ارب دنیا میں کافر ہیں۔ مسلمان جیسا ہی بد عمل کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے بھی موت ایمان پر ہو اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن صبح و شام ہمیں جس دعوت سے واسطہ پڑتا ہے اور جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں زیادہ تر کافر ہیں، مانتے ہی نہیں، اور وہی ترقی پر بھی ہیں۔ دوسری عجیب ترین بات یہ، یعنی جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ زیادہ ترقی میں ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اہل ایمان کو آزمائش میں ڈال دیتی ہیں۔ دونوں چیزیں، ایک تو نہ ماننے والے زیادہ ہیں، دوسرا نہ ماننے والے ترقی میں ہیں، حکومت میں ہیں، دنیاوی عیش و عشرت میں ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ماننے والے ہیں نا وہ بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم ہی کوئی غلط تو نہیں ہے، یہ ساری دنیا کدھر کو جا رہی ہے۔ انسان کی ایک عادت ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ سارے ادھر کو جا رہے ہیں کہ میں سب میں تنہا نہ ہو جاؤں، کٹ کے الگ نہ ہو جاؤں۔ یہ اس زمانے میں زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا، اب بہت زیادہ، کیونکہ بے دینی غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ آج حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا ایک ملفوظ پڑھا، فرمایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہی کے زمانے میں خیر غالب آئے گی، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ہی کے زمانے میں خیر غالب آئے گی، خیر کا غلبہ ہوگا۔ یعنی حالات ایسے تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ان حالات میں پریشان انسان کو قرآن جیسی تسلیہ دیتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز نہیں دیتی۔ ایسا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ تم ہی برحق ہو، تم ہی صحیح ہو، وہ غلط ہیں، اتنا حوصلہ دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کی آسمانی کتابیں انہیں حوصلہ نہیں دیتی۔ جتنے بھی مذاہب ہیں نا، کوئی عیسائی اگر پریشان ہو جائے کہ میں جس مذہب پہ چل رہا ہوں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، اور پریشانی کے عالم میں انجیل کا مطالعہ کرنا شروع کر دے تو اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی پریشانی بڑھے گی اور اشکالات شروع ہو جائیں گے۔ انجیل کی آیتوں میں تعارض، انجیل میں جو بات کے لوگوں نے فحش باتیں درج کر دیں، انبیاء کی طرف بھی معاذ اللہ فحش کاموں کی نسبت ہے، اس میں پریشان ہو جائے گا، لہذا وہ مذہب سے آزاد ہوتا ہے۔ دنیا میں اسلام کے سوا جتنے مذاہب ہیں وہ سب تنزل کا شکار ہیں، کوئی قوم بھی مذہب پہ نہیں چلتی، چل رہے ہیں تو تھوڑا بہت 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں، باقی مذہب ختم۔ 2 ہی طبقے دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں، اگر مذہب ہے تو اسلام، ورنہ لا دینیت، لا مذہبیت، دہریت، یعنی ہر چیز سے آزاد۔ آپ اگر یورپ میں امریکہ میں جائیں گے تو آپ کو 2 قسم کے طبقے ملیں گے، یا تو پکا مسلمان یا بالکل مذہب سے آزاد، نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے نہ سکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسائی دنیا سے ختم ہو گئے،
بہت ہی کم ہو گئے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. جو مذہبی ہیں بھی تو ان کا اپنے مذہب سے رشتہ بہت کمزور، بہت کمزور. مذہب کے نام پہ قربانی دینے کا جذبہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، بالکل ہی ختم. ایک انگریز ایک دفعہ پاکستان آیا، یہاں دینی مدارس کا دورہ کیا، بنوری ٹاؤن گیا، طلبہ سے انٹرویو لیا، بھائی تم یہاں کتنے سال لگاتے ہو؟ طالب علم بتایا جی 8 سال میں دورہ حدیث مکمل ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہو جی 1 سال میں یہ تخصص. تو اس انگریز نے کہا کہ 8 سال اتنی محنت کرتے ہو، ہاسٹل میں یہی رہتے ہو، تو اتنا پڑھنے، اس نے دیکھے نا وہاں کلاسیں ہو رہی ہیں، صبح بھی ہو رہی ہیں، پھر دوپہر طلبہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر تکرار میں لگ جاتے ہیں، عصر سے مغرب کچھ دیر چھٹی ہوتی ہے، پھر مغرب کے بعد تکرار مطالعہ، پھر رات 11-12 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں. تو بڑا حیران ہوا. میں جب مدرسے میں گیا پہلی دفعہ، اسکول کالج چھوڑ کے جب جامعۃ الرشید میں دارالافتاء والارشاد میں گیا میں، اس وقت 10-12 طلبہ ہوتے تھے وہاں، بلکہ 10-12 بھی زیادہ کے دی، 8-10 ہوتے تھے. ہم نے اسکول کالج کا ماحول دیکھا تھا. صبح ایس ایم سائنس کالج جا رہے ہیں، 8 بجے کا ٹائم ہے تو 11 بجے پہنچ رہے ہیں، 12 بجے چھٹی ہے تو 11:30 بجے واپسی ہو رہی ہے. سب کا یہی حال ہے. اور امتحان میں نقلیں اور سب ایسے فضول جو حساب کتاب چل رہے ہیں. اور طلبہ کی آپس کی جو زبان تھی، یہ ایس ایم سائنس کالج کی بات کر رہا ہوں، کئی سال پہلے، تقریباً 1992-93 کی بات ہوگی. تو اس طرح کی طلبہ جو ہے آپس میں باتیں. ہم این سی سی کی ٹریننگ کر رہے تھے، وہ ہوتی ہے نا این سی سی کی ٹریننگ، 20 دن کی ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو فوجی ٹریننگ ہوتی تھی این سی سی کی. تو ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے کہہ رہا ہے کہ یار میرے ابا ہر وقت مجھے ٹینشن دیتے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں؟ ہے تو یہ ایک مزاح کی بات، لیکن کتنا بدترین مذاق ہے، کتنا بدترین مذاق. یعنی باپ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مذاق میں بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ میرے ابا بڑی ٹینشن دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں؟ ہنسی آ گئی، سب ہنس ختم ہو گیا معاملہ. جب ہم مدرسے کی لائن کی طرف آئے تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ جملہ بہت ہی گھٹیا جملہ ہے. انسان کے لیے اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم اس کا باپ ہے، سب سے زیادہ قابل تعظیم. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، مگر تعظیم باپ کی ماں سے زیادہ ہے شریعت. سمجھ رہے ہیں بات؟ ادب احترام جو ہے نا شریعت میں باپ کا ماں سے بھی زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ آپ کی ماں کے لیے بھی قابل تعظیم ہے. آپ کا باپ جو والد ہے نا، وہ آپ کی والدہ کے لیے بھی قابل تعظیم ہے. یعنی آپ کو حکم ہے اپنی ماں کی تعظیم کرو، اور ماں کو حکم ہے اپنے شوہر کی تعظیم کرو. تو ماں کو حکم ہے کہ اپنے اولاد کے باپ کی تعظیم کرو. پتہ چلا کہ تعظیم میں باپ کا حق ماں سے بھی زیادہ، کیونکہ سربراہ بھی ہے گھر میں وہ. تو اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل تعظیم اللہ نے کس کو بنایا؟ باپ. اس میں بزرگی رکھی. اس کے بارے میں کالج میں تقریباً 15-20 سال پہلے یہ تبصرے ہوتے تھے، باپ پالا ہوا. یہ تو میں نے بہت ہلکا لفظ بتایا ہے، ہلکا، ورنہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. اور آج یقیناً زیادہ ترقی ہو چکی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ کالج میں کیا ہوتا ہے. ہم جب چلے گئے مدرسے، ہم نے وہاں اساتذہ کا احترام کرنا سیکھا، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنا سیکھی، بزرگوں کے چپل کہیں آ رہے ہیں تو چپل اٹھا کے ان کے پاس رکھ دیے. یہ جب چیزیں سیکھی اور پتا چلا کہ باپ کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے. یاد رکھو باپ کا احترام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگ پیر صاحب کے تو جوتیاں سیدھی کر لیتے ہیں، ابا کی نہیں کرتے آج کل. یہ غلط ہے. پیر صاحب کی بھی کریں، یہ نہیں کہ پیر صاحب کی بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ باپ کی نہیں کر رہا تو تمہاری کیوں کروں میں، تم باپ لگتے ہو میرے. غلط سوچتا ہے نا آدمی، تو اس طرح سے سوچتا ہے. میں اپنا باپ کا نہیں کر رہا تو تم تو میرے باپ تھوڑی ہو.
تو پیر صاحب کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں تو والد کی جوتیاں اس سے زیادہ سیدھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے والد صاحب یہ خدمت لینے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اس عارضے کی وجہ سے یہ زیادہ اس قسم کی خدمت کر نہیں سکے، رواج نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی وہ تو ان سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، ان کے لیے تو وہ تو سب سے بڑے بزرگ ہیں ہمارے لیے. کتنے بڑے بزرگ، شریعت نے کیا کہا. ہمارے والد صاحب تو الحمدللہ حافظ قرآن تھے، اتنے پکے کٹر نمازی تھے کہ کیا بتاؤں آپ کو، ایسے سخت فرائض کے پابند. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. رمضان کا روزہ کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نہیں چھوٹتا تھا، فرائض کے پابند تھے. سعودیہ میں جاب تھی تو 18 گھنٹے کی گرمی میں کہیں ریگستان میں کام تھا ان کا، اتنی شدید گرمی کہ وہاں بتایا، اعلان ہوا کہ بھئی روزہ نہیں رکھ سکتے یہاں پہ، ناممکن سی بات ہے. والد صاحب نے کہا مر جاؤں گا، رمضان ہو اور روزہ ہو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. جاب جائے کچھ بھی ہو، رمضان بھی ہو اور کھا پی کے گزارے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. باقی کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، ڈر بھی لگتا ہے. لیکن میں 2-4 آپ کو موٹی موٹی صفات بیان کر رہا ہوں کہ لیکن جب تک اسکول میں نہیں تھے، مدرسے میں نہیں گئے، تو ایسے والد کی بھی اتنی قدر نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے. تو شریعت نے کیا حکم دیا کہ باپ اگر اللہ کا نافرمان ہو، دیکھو والدین کے حقوق پر سب سے بہترین آیت جو میری نظر میں ہے، علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرا جو مطالعہ ہے کہ باپ کے حقوق پر سب سے بڑی آیت جس میں باپ کا بہت بڑا حق بیان کیا گیا، وہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ ذکر کیا گیا ہے. ایک طرف اللہ کا خلیل، اس وقت کائنات میں سب سے افضل ترین ابراہیم علیہ السلام تھے نا اس وقت، اللہ کے خلیل. دوسری طرف سب سے بڑا کافر، مشرک، بت بنانے والا اور بتوں کو بیچنے والا، یعنی خود بھی مشرک اور لوگوں کو شرک کے راستے پر ڈالنے والا. یعنی یہ اللہ نے مثال قائم کر دی کہ ایک طرف سب سے بدترین اور ایک طرف سب سے بہترین، لیکن وہ سب سے بہترین اس وقت کے سب سے بدترین سے کلام کیسے کر رہے ہیں، بات چیت کا انداز کیا ہے، نصیحت کا انداز کیا ہے. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا. ابتی کا معنی کیا ہے؟ یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا. لما تعبدو، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ساری زندگی ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، بلکہ یہ تو اپنے وجود میں آپ کے محتاج ہیں. سمجھاتے رہے، پورا رکوع ہے سورہ مریم میں. جواب میں باپ نے کیا کہا؟ آج اولاد کہتی نا والد صاحب کو بات کرتے ہیں تو والد صاحب سیدھے منہ بات نہیں کرتے. میں کہتا ہوں اتنا ٹیڑھے انداز سے بات کرتے ہیں جتنے ابراہیم کے والد نے بات کی تھی. ابراہیم کے والد نے فرمایا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم تو اگر باز نہ آیا نا نصیحت سے، مجھے نہیں سمجھا، باز نہ آیا میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. اتنی بڑی دھمکی، جان سے ماروں گا، اور کس کے ذریعے؟ پتھر کے ذریعے، جو اذیت ناک موت ہے. میں اور آپ ہوتے یہ سن کے تیش میں آ جاتے. کتنے واقعات ہیں، باپ کو تھانے میں بند کرا دیا، نام لے کے باپ کو پکارتے ہیں، بہت سے لوگ نام لے کے پکارتے ہیں. یہ سارا کلچر یورپ سے آ رہا ہے ہمارے ان کے. تو کیا بولوں، پھر مجھے غصہ آتا ہے، پھر باہر سے لوگوں کے فون آتے ہیں، آپ انگریزوں کے خلاف بولتے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں. ہوں گے بھائی اچھے، اللہ اور اچھا بنا دے. تو کتنا بڑا حق اللہ نے بیان کیا. تو ابراہیم علیہ السلام یہ دھمکی سن کے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، باپ نے کہا وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، کہا ہے میرے والد آپ پر سلامتی ہو. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّی، میرا مقصد آپ کو جہنم سے بچانا ہے.
دعوت دے کے ذلیل کرنا، یہ آپ کو نیچا دکھانا نہیں، آپ تو میرے والد ہو، لہذا میں اب دعوت سے تو مایوس ہو گیا. آپ کی اس دھمکی کے بعد لگتا ہے کہ میری دعوت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن ایک آپشن ہے میرے پاس، اللہ سے آپ کے لیے توبہ استغفار کرنا. اگر اللہ اسی حال میں آپ کو معاف کر دے، مجھے تو مقصد آپ کو بچانا ہے، مقصد یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا میری تقلید شروع کر دیں. میری تقلید سے مقصد بھی آپ کو بچانا تھا. سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب کے لیے آپ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میرے ساتھ بڑے معاملات ہیں میرے رب کے. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. یہ پابندی لگنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، پھر اللہ نے پابندی لگا دی کہ اجازت نہیں ہے. اس کے بعد چلے گئے، وطن چھوڑ دیا کہ بھئی مایوس ہو گئے، ممکن نہیں ہے، علاقہ چھوڑ دیا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ باپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا واجب ہے، مگر شریعت کے معاملے میں باپ کی اتباع جائز نہیں ہے. شریعت کے معاملے میں علماء کی اتباع لازم ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتے ہیں صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں والدین سے اچھا سلوک کرو مگر راستہ والدین کا اختیار نہیں کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راستے ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق. علماء سے پوچھ کے زندگی گزارو. زندگی گزارنا والدین کے طریقے پر نہیں ہوگا، لیکن یہ شرعی معاملات میں یاد رکھیں. مسئلہ سن لیں اچھی طریقے سے، درس کا موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن میں یہ علمی مسئلے درمیان میں اس لیے بتاتا ہوں کہ پھر یہ الگ سے ان کا کوئی ٹاپک نہیں ہے جس کے تحت ان کو بیان کیا جائے تو یہ باتیں رہ جاتی ہیں. شریعت کے جتنے معاملات ہیں اس میں کس کی اتباع کا حکم ہے؟ بولو بھائی، علماء کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والدین کی اتباع جائز نہیں ہے اس میں. لیکن جو مباح کام ہے نا، مباح جن کا حلال و حرام، جائز ناجائز، مکروہ سے تعلق نہیں ہے بلکہ مباح کام ہے، مباح، تو ان مباح میں فقہا نے پھر تفصیل بیان کی ہے. وہ میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو کچھ مباح تو ایسے ہیں جو انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں، بنیادی حقوق میں سے، جیسے روٹی کھانا آپ کا بنیادی حق ہے یا نہیں؟ 2 روٹی تو فرض ہے، اس سے تو پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہے. تیسری روٹی مباح ہے، کھا لو، نہیں کھاؤ مرضی ہے، دل چاہ رہا ہے تو کھا لو. چوتھی روٹی اگر خراب ہونے کا، پیٹ خراب ہونے کا یقین ہے تو وہ جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جب انسان کا پیٹ بھر جائے اور وہ لقمہ اٹھا رہا، اس کو یقین ہو اب یہ لقمہ میرے پیٹ کو خراب کرے گا، تو شامیہ میں لکھا ہے کہ یہ لقمہ اس کے لیے حرام ہے. حرام کا مطلب مکروہ ہے، ناجائز ہے، پتہ ہے یہ پیٹ پھاڑے گا جا کے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تہلکوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو ہلاک جیسے بھوکا رہنے سے ہوتا ہے نا، بھوکا رہو گے تو مر جاؤ گے نا، ایسے ضرورت سے زیادہ کھانے سے بھی مر جاتا ہے آدمی. اس لیے کھانا بھی اعتدال سے کھانا چاہیے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں، تو وہ چیزوں میں انسان پر والدین کی اتباع لازم نہیں ہے. بنیادی حقوق بھی ہوتے ہیں نا کچھ، اللہ نے انسان کو الگ سے بنیادی حقوق دی، بھئی یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے. جیسے آپ نے کھانا کیا ہے، اب آپ مثال کے طور پر یہ چیز پسند کرتے ہیں، عاقل بالغ ہیں آپ، اور والدین کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ والی کھاؤ، تو بھئی ابا میرا پیٹ ہے، مجھ سے نہیں وہ نہیں کھایا جا رہا، میں کیسے کھا لوں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں والدین کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے یہ. اسی طرح تجارت مباح کام ہے، جیسے تجارت انسان کا بنیادی حق ہے. اب لڑکا جب بالغ ہو گیا تو اس کی مرضی، وہ تعلیم حاصل کر کے بڑا بننا چاہے، ملازمت کر کے بڑا بننا چاہے یعنی دنیاوی لحاظ سے، یا وہ عالم بننا چاہے، یا وہ تجارت کرنا چاہے، تو یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. اس میں ایک لڑکا ملازمت کرنا چاہتا ہے، والد صاحب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ نہیں تمہیں تجارت کرنی پڑے گی، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس میں والد کی اطاعت لازم اور واجب نہیں ہے، ثواب ہے. اگر ابا کے کہنے پر چلے گا، ابا کو خوش کر لے گا، بہت ثواب ملے گا اس کو. لیکن اگر نہیں چلتا تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، یہ خود مختار ہے اس معاملے میں.
اس میں والد صاحب مشورہ دے سکتے ہیں مگر زبردستی بالغ اولاد پر مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے. لیکن اولاد اگر نیک سمجھدار ہو تو اسے چاہیے کہ مسلط ہو یا نہ ہو ماں باپ کی مان لے, اس میں انشاءاللہ ثواب بہرحال ملے گا, لیکن واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی میں نکاح بھی ہے, شادی کا معاملہ ہے. تو اب نکاح کرنا چاہ رہا ہے, بالغ ہونے کے بعد والد صاحب کہہ رہے ہیں اجازت نہیں ہے, اور اپنے خرچے پہ کرنا چاہ رہا ہے, بہو کو خود اپنے خرچے پہ کھلائے گا, اپنے الگ رہائش کا انتظام کر رہا ہے, تو اس میں والد اگر کہتے ہیں کہ بھئی نکاح نہیں کرو, تمہیں اجازت نہیں ہے, تو نہ صرف یہ کہ والد کی بات ماننا لازم نہیں ہے, بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس میں والد کی بات کو مسترد کر دو, کیونکہ اس میں شریعت کی ترغیبات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بلوغت کے بعد نکاح جلد کیا جائے, تو وہاں نبی کا حکم کس کے حکم سے ٹکرا رہا ہے؟ والد کے حکم سے. تو اس میں بھی والد پر زبردستی, اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض والدین جب اپنے حقوق پر بیان دیتے ہیں, پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر بالغ اولاد کے ہر معاملے میں دخل اندازی. ابھی میرے سامنے ایک کیس آیا ایک نوجوان کا, وہ نوجوان دیندار ہے ماشاءاللہ, نیک پرہیزگار ہے, اور اچھی جاب ہے اس کی, ٹھیک ٹھاک کما بھی رہا ہے, اپنے والدین کو خوش رکھا ہوا ہے اس نے ہر لحاظ سے. اب والدین کو ایسی اولاد کی قدر کرنی چاہیے. اس زمانے میں جو کما بھی رہا ہو, شپ پہ ملازمت ہو, اس کی باہر ملک جاتا ہو, عیاشی سے بچا ہوا ہو, نیک پرہیزگار, گھر آ کے سارا کیا کمایا والدین کی خدمت میں ڈال دیتا ہو, تو قدر کرنی چاہیے. لیکن ہوا کیا, ابا کو ایک لڑکی پسند آئی اپنی بہو بنانے کے لیے, بیٹے پر دباؤ کہ یہاں شادی کرو. اب بیٹے کو پسند نہیں آ رہی, وہ بیٹا کہہ رہے نہیں, ابا کہہ رہے کرو. اب اس کو تانے کہ تم نمازی ہو, تم پرہیزگار ہو. میرے سامنے کیس آیا, میں نے کہا یہ تو زیادتی ہے بھائی. اب ایک آدمی نمازی بن گیا اور اب ماں باپ کا اتنا فرما بردار بن گیا, تو والدین بھی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ زبردستی اس کی وہاں شادی کرا رہے ہیں جہاں وہ خوش نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب شادی خوشی سے ہی نہیں ہوگی تو وہ لڑکی ابا کی بہو تو اچھی بن جائے گی, مگر بیٹے کی اچھی بیوی, بیٹے کو محبت ہی نہیں ہوگی. ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں کہ والدین نے زبردستی شادی کرا دی اپنے اولاد کی, بیٹے کی وہیں کرنا ہے تو نے, بیٹے کا بالکل بھی دل مائل نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ شادی ہو گئی اور 6-7 مہینے کے بعد عذاب بن گئی دونوں کی زندگی. تو اس لیے بھائی والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے حقوق کا دائرہ بھی کہاں تک رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بھائی, ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں, آپ لوگ ایسے لگ رہا ہے آپ کے انداز سے کہ جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. تو والدین کو بھی تھوڑا سا ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. ایک خاتون ہے, وہ اپنی بیٹی پہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ فلاں لڑکے سے شادی کرو, فلاں سے نہیں کرو. اب وہ اتنا اس پہ دباؤ ڈالا ہوا, وہ فلاں لڑکے سے نہیں کرنا چاہ رہی, اس کو دوسرا لڑکا پسند ہے کہ بھائی میں ادھر کروں گی. اب میرے پاس بھی فون آیا, میں نے کہا بھائی میں یہ تو نہیں کہتا آپ ماں سے بغاوت کرو, لیکن کم از کم والد صاحب کو صورتحال بتا دیں کسی ذریعے سے. لڑکی خود والد کو نہ بتائے ابا مجھے وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یہ ذرا حیا اور شرم کے تقاضوں کے خلاف. کسی ذریعے سے والد صاحب کے کان میں ڈلوا دو کہ ابا یہ والا نہیں وہ والا. یاد رکھو لڑکی کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ لڑکی جہاں چاہتی ہے تو پہلی ترجیح اس کی چاہت کو دینا چاہیے. حدیث سے ثابت ہے یہ. بلا وجہ ماں باپ کو اس میں بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. البتہ اگر باپ یہ سمجھتا ہے, اس میں شریعت نے باپ کو اتھارٹی دی ہے, ماں کو نہیں دی, کیونکہ باپ مرد ہے, اس کو زیادہ چالاکیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفاظ آدمی ہے, بچی کو اس نے بیوقوف بنایا یا واقعتاً شوہر بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں. تو باپ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور باپ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی واضح خرابی نہیں ہے, تو باپ پر لازم ہے کہ اس کو مسترد نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے جب کیس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی رائے پر فیصلہ فرماتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی بچی کا ولی بنا دیا. سمجھ آ رہی بات؟ اپنے بھائی کو اپنی بچی کا متولی بنا دیا کہ میرے بعد مرنے کے بعد میری بیٹی کی شادی وادی تمہارے ذمہ ہے. چچا کو بنا دیا یعنی, اور شریعت میں ہے بھی چچا کے ذمہ. اب ہوا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بڑے مالدار صحابی تھے, ارب پتی.
बड़े करोड़पति सहाबी थे, बहुत दौलत थी, अल्लाह ने उनको दी थी। तो मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वहां निकाह का पैगाम भेजा और निकाह हो गया। यानी निकाह का मतलब फजूली का निकाह, फजूली का किसी ने निकाह करा दिया, अभी लड़की से बाकायदा पूछा नहीं गया। हजरत मुगीरा समझने लगे हाँ भाई ये सही है, भाई हो गई मेरी शादी, बड़े खुश। लड़की की मां जो थी, लड़की का रुझान किसी और तरफ था, वो जिसकी तरफ था वो गरीब सहाबी थे, मगर लड़की का रुझान उसकी तरफ था। और लड़की की जो है ना, अब मुझे पूरा वाकया इस तरह से याद नहीं, लड़की की वालदा भी थी उस तरफ या वालदा मुखालिफ थी और चचा मुवाफिक थे। बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन तारा लिल मुतहाबैनि मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। क्या मतलब, लड़की भी उस तरफ माइल है, लड़का भी इनसे निकाह करना चाहता है, तो मुगीरा इब्न शोबा को दरमियान से निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। हजरत मुगीरा फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं उस पर पूरा कादिर हो चुका था और मुझसे छीन ली गई। हजरत मुगीरा इब्न शोबा इसको बड़े अफसोस के साथ इस हदीस को बयान करते हैं, अच्छा भला रिश्ता हाथ से निकल गया, गरीब गुरबा के पास चली गई वो। अब देखो ये करोड़पति थे और वो दूसरे साहबी गरीब, मगर लड़की का रुझान चूंकि उन गरीब की तरफ ज्यादा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे मोहब्बत है, मैलान है, उससे निकाह सबसे बेहतरीन चीज है। इसलिए इस हदीस के तहत उलमा ने लिखा है कि किसी में इश्क और मुआशका पैदा हो जाए तो उस इश्क का सबसे बेहतरीन हल है उनकी शादी करा दो। खानका में तो आधी बात बताई जाती है ना कि इश्क का सबसे बेहतरीन हल क्या है, मुहासबा करो, मुराकबा करो, ज़रबे लगाओ, हटाओ उसको वहां से, चिल्ले के लिए भेज दो, 4 महीने के लिए भेज दो, फिर भी ना है तो कबाब पराठे छुड़वा दो, है भाई, कबाब पराठे छुड़वा दो उसकी, ये अंदर तवानाई आ रही है तो इश्क की आग भड़क रही है, छुड़वा दो सब कुछ, पुदीने का पानी पिलाया करो सुबह सुबह इसको, और जनाब हरा धनिया और ये गोश्त मोश छोड़ दो, हरा धनिया खिलाओ इसको, फिर भी ना है तो बस वो खानका में फिर बिठा दो उसको, वो सब सही है अपनी जगह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरगीब दी, भाई एक जो माशूका है ना, इस साहब को जिस लड़की से इश्क हो गया निकाह का पैगाम भेज दो, ठीक है, लड़की के बाप, भाई ऐसे हो गया, ये साहब बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अगर वो मान ले निकाह करा तो ये इन सारे बखेड़ों की जरूरत ही नहीं रहेगी। और आपने फरमाया लन तरा लिल मुतहाबैनि मिसलन निकाह, ऐसे मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। ये इनका निकाह बहुत अच्छा कामयाब होगा, इनका निकाह सबसे ज्यादा कामयाब होगा। मुझे किसी ने कहा कि मोहब्बत की शादी नाकाम होती है, मैंने कहा इसका मतलब ये नफरत की शादियां फिर बहुत कामयाब होती होंगी, मतलब है कि जहां बहुत नफरत है, दिल नहीं चाह रहा देखने का, वहां शादी करो। तो बात चीजें मशहूर हो जाती हैं, मगर मेरी आदत है, मैं इसका इल्तिजाम करता हूं कि मैं जब मिंबर पे बैठ के बात करूं तो वो बात जो अल्लाह रसूल की जो ऑथेंटिक है, सही हदीस से, क्योंकि याद रखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जैसी तालीमात किसी की नहीं हो सकती। हम अगर कोई अपनी तरफ से कोई तज्जिया करते हैं ना, उसमें 10 गलतियां होती हैं, उसमें हमारे जज्बात भी होते हैं, हमारे एहसासात भी होते हैं, और नबी जो बात करेंगे उसमें किसी के जज्बात एहसासात नहीं है, बल्कि वो इंसान की फितरत और नेचर के मुताबिक बात की जा रही है। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए तो बनाया है, इसलिए थोड़ी बनाया कि एक दूसरे से भागे और खानकाहों में बैठ के जो है ना वो नफरत पैदा करें दिल के अंदर। खानकाहों का वजूद भी जरूरी। तो असल ये है कि भाई इसलिए एक दूसरे की तरफ रग़बत रखिए ताकि मियां बीवी बन के जिंदगी गुजारें, और ये कामयाब है। अलबत्ता यहां एक बात बता दूं कि इस बहाने किसी से इश्क पैदा करना यह जायज नहीं है। कहीं आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा मौलवी साहब ने मसला बता दिया, आप सेटिंग बैटिंग चलाएंगे, इजी लोड मिजी लोड, जब देखेंगे जहां ज्यादा इश्क पैदा हो रहा है वहां ट्राई करेंगे, यह जायज नहीं है। जिस हदीस में यह आता है ना कि मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है, जिस नबी ने यह कहा उस नबी ने नजर की हिफाजत का भी हुक्म दिया है। ये एक इत्तिफाकी बात है, कभी सारी हिफाजतों के बावजूद भी कभी इश्क पैदा हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत हिफाजत करने के बाद भी। कैसे हो जाता है, ऐसे वाकयात हमारी जिंदगी में गुजरे हैं, बड़ी हिफाजत। हमारे एक दोस्त थे, उनकी शादी हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई बड़ा सुना है आपको बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया, और थे भी मालदार आदमी, तो ये क्या कह रहे मोहब्बत की शादी है, बेतकल्लुफ से कहें मोहब्बत की शादी है, दीनदार नहीं थे इतने,
لیکن جس لڑکی سے ہوئی وہ مکمل شرعی پردہ کرتی تھی. تو میں نے کہا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس خاتون کو میں بھی جانتا تھا, ہمارے دور کے کچھ یعنی رشتہ داروں کے تعلقات والوں میں وہ میں بھی جانتا تھا, وہ لڑکی اتنی شرعی پردہ کرتی ہے. عشق کے لیے تو ضروری ہے تھوڑا سا آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا, سب سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ کیسے ہو گئی شادی اتنی سخت پردہ کرنے والی لڑکی, دیکھ کیسے لیا؟ کہنے لگے بھائی ہم بھی ایسے خراب نہیں ہیں کہ لڑکیوں کو جھانکے تاکے, اور خاص طور پہ جو پردہ کرنے والی لڑکی. ہم کہہ رہے اتفاق کی بات ہے میت تھی تو ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس میت میں, وہ بھی آئے ہوئی تھی. اب دیکھو کہاں سیٹنگ ہو رہی ہے میت میں. مقدر تقدیر جو ہے نا انسان کو کھینچ کے لے آتی ہے. کہہ رہے ہیں وہ ہم بھی میت میں گئے تھے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ کوئی چہرے سے پردہ ہٹ گیا ہوگا, کیا ہو گیا میری نظر پڑ گئی اور بس میرے دماغ میں بھوت سوار ہو. لاشوری طور پر جو ہے نا وہ لڑکی خوبصورت تھی تو میں بس عاشق ہو گیا, میرے دماغ میں بار بار اس کے خیالات. کہ لڑکا بھی شریف لیکن غیر اختیاری نظر. تو میت میں تو غیر اختیاری ہی پڑے گی نا, ورنہ میت میں کس کو خیال ہوتا ہے کہ جا کے یہاں جا کے دیکھوں. بہت سو کو ہوتا بھی ہے, ایسے ایسے ڈیڈ بھی ہیں. لیکن بہرحال میں اس لڑکے کو چونکہ جانتا ہوں وہ شریف آدمی تھا اور لڑکی تو تھی باپردہ. اب اس کی جب نظر پڑی تو یہ عاشق ہو گیا. بہرحال آیا, شریف آدمی کا کام کیا ہوتا ہے, نکاح کا پیغام بھیج دو, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو پھر خانقاہ میں جاؤ بیٹھو, پھر شیخ کے پاس جاؤ, بتاؤ حضرت قبول نہیں ہو رہا, دل خامخواہ میں جل رہا ہے تو اس کا علاج بتائیں. یہ دل سے جلن نکل جائے, ایسی صورت میں جلن نکالو گے تو بہت ثواب ملے گا, اجر ملے گا, کیونکہ اب اس کی طرف جانے کا حلال راستہ آپ کے لیے بند ہو چکا. اب شریعت کہہ رہی ہے نکالو اس کی دل و دماغ سے اس کے خیالات کو نکالو, خود نکالو, نہیں نکلتا تو شیخ کے پاس جاؤ, شیخ نکال دے گا انشاءاللہ کھرچ کے. تو یہ ہے موقع. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا فریفتہ ہو گیا, میں نے نکاح کا پیغام بھیجا, والد صاحب ان کے تھے نہیں, انتقال ہو گیا تھا, بھائی تھے اور والدہ. پیغام بھیجا, انہوں نے بلایا, بولا ہاں بھائی فٹ فاٹ سیٹنگ صحیح ہے بھائی, چلو بھائی ہو گئی صحیح ماشاءاللہ. اب ان کے 2 یا 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, ہنسی خوشی زندگی گزارنے. تو یہ ایسا اتفاقی واقعہ کسی کے ساتھ عشق کا ہو جائے, خود سے عشق پیدا کرنا یا لڑکیوں کو دیکھنا یا کسی عورت کا اس حرام نیت سے مردوں کو دیکھنا, یہ جائز نہیں ہے, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. دوسری بات میں نے بتائی, اگر کبھی عشق ہو گیا تو اصل حل ہے کہ شادی کرائی جائے, اگر نہیں ہوتی تو پھر گھٹیا طریقے استعمال نہ کیا جائے. ہمارے ایک جاننے والے, ان کا بھی ایسا ہی ہوا, نیک شریف آدمی. ہماری زندگی میں بڑے عجیب واقعات آئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا مولوی لوگ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, سب پتہ ہوتا ہے مولوی صاحبان. اتنے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں نا کہ ہر ایک کی ہسٹری, ہر ایک کی کہانی پتہ ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا. وہ کہیں گزر رہے تھے تو نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں, دیندان کسی خاتون پہ نظر پڑی. مجھے باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن بہرحال اب آ گئی ہیں تو میں جلدی سے مکمل کروں, کیونکہ آج کے نوجوان پھر اسی چکروں میں لگ جاتے ہیں کہ کرنے کے کام ہے اس کو تو کر نہیں رہے. تو میں یہ اس حدیث کی تشریح میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اتفاق بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ان کی نظر پڑ گئی, کوئی خاتون کوئی لڑکی جا رہی تھی, اس کی آنکھوں پہ نظر پڑ گئی, وہ بھی پردے میں تھی, اور عجیب بات وہ لڑکی بھی شرعی پردہ ہی کرتی تھی. تو دماغ میں جو ہر وقت کنوارا آدمی ہے نا اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اب دیندار تھے, مشورہ لیا ہوگا علماء سے, نے کہا بھائی نکاح کا پیغام بھیج دو. پیغام بھیجا, ابا نے ریجیکٹ کر دیا لڑکی کے. بولا نہیں بھائی تم ہمارے جو اسٹیٹس ہے نا اس سے تھوڑا سا کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں لڑکی والے. ایک صاحب نے بتایا, میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے مجھے بلایا, ادھر آؤ, گھر بٹھایا. بولا بیٹا کیا کرتے, جن کے یہاں بھیجا ان کا 1000 گز کا بنگلہ تھا, بھیجنے والا بیچارہ غریب غربا. تو وہ بھیجنے والا مجھے خود بتا رہا ہے, جس نے پیغام بھیجا اس نے مجھے خود بتایا, یہ واقعہ خود سنا رہا ہے اور بڑی عمر میں سنا رہا ہے. 60 سال کی عمر میں یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ جب میں نے پیغام بھیجا تو لڑکی کے والد نے مجھے بٹھایا اور کہا بیٹا کیا کرتے ہو. میں نے کہا جی میری صدر میں دکان ہے. اس نے کہا بیٹا تمہاری صدر میں جتنی بڑی دکان ہے نا اس سے بڑے ہمارے گھر کے بیت الخلا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پتلی گلی سے نکلو. کہہ رہے بڑا ذلیل ہوا, لیکن یہ لڑکا بڑا ہینڈسم. تو وہ لڑکی جس کے لیے پیغام بھیجنے کے لیے آئی, یہ بھی عاشق ہوئے تھے اس خاتون پہ, لڑکی پہ. تو اب لیکن شریف آدمی, شریفوں کی طرح پیغام بھیجا. لڑکی کے ابا نے جب نکال دیا تو چپ کر کے آ گئے, بیٹھ گیا, بھائی ٹھیک ہے بھائی نہیں ہو سکتا. انسان کو عمل الانسان ما تمنا, قرآن کہہ رہے جو چاہو گے ساری تمنائیں تھوڑی پوری ہوں گی تمہاری دنیا میں. دنیا تو
بہت کم تمنائیں پوری ہوتی ہیں. اصل تو آخرت ہے. دنیا میں سب کچھ پورا ہو جائے تو جنت اور دنیا میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر مسلمان بڑی سے بڑی مصیبت کو صبر کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ بھائی دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا اس میں صبر ملے گا, صبر کروں گا تو وہ صبر تحمل کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے, بھائی میرے مقدر میں نہیں ہے, بس ختم, خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی. تھوڑے دن تک دل جلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کے صبر کا بدلہ ان کو یہ ملا کہ وہ خاتون نے جن کے یہاں پیغام بھیجا تھا اس نے بھی کہیں ان کو دیکھ لیا جب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کو پتا تھا کہ میرے لیے آیا ہوا ہے, تو وہ اس نے کہا میں دیکھ تو لوں, ابا ایسا نہ ہو کہ عجیب سے کسی آدمی کو پکڑا دیں مجھے. اس نے دیکھا تو وہ اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کو رات میں خواب بھی میرے ہی آنے لگے. یہ تو بعد میں پتا چلا نا جب شادی ہو گئی, خواب بھی آ رہے ہیں, دن میں بھی خواب, رات میں بھی. کوئی سفلی کر دیا, کیا ہو گیا بھائی, کیوں؟ کافی پریشان. ابا بیٹی کو کیا ہو گیا میری؟ تفتیش کی تو پتا چلا کہ جن صاحب کو ابا نے گھر سے نکالا ہے وہ ان کے دماغ میں گھس چکے ہیں. جب ابا نے بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو تنگ آ کے پھر جا کے کہا بھائی یہ لے جا بھائی شادی. جب یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے, میرا خیال ہے 7 یا 8 بچے تھے ان کے, اور 2 بچے ان کے میرے شاگرد جامعۃ الرشید میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, جامعۃ الرشید. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ محبت ہو جائے تو نکاح کرو, تو یہ اتفاقی طور پر کہیں ہو جائے. تو وہ لڑکے نے جو پیغام بھیجا, ابا نے جب مسترد کیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی کے والد کے پاؤں میں جا کے گر گیا. حضرت بڑی مہربانی ہوگی, خدا کے لیے نکاح کر دیں. جب اس طرح سے کسی سے وہ کیا جائے, اس نے کہا ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں, ہو گیا تو نہیں تو ناک تھوڑی گس جائے گی میری. تو ابا نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے یار, جب اتنی خواہش ہے اور اتنا, تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزت محبت کے ساتھ خاندان بھی دیکھ لیا ہے, وہی سیٹ اپ صحیح, چل بھائی جانے دو. حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث سنیں, یہ اس لیے بار بار حدیثیں سناتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے, میرے بیانات پہ لوگوں کو اعتراضات بہت ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو میں بار بار حدیثیں اور آیات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں ہو, جو بات ہو کس کی طرف سے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ جو میں نے بتایا نا کہ وہ پاؤں میں ابا کے پڑ گیا اور ابا نے کہا چل بھائی لے جا, تو حدیث میں ایسا ہی حکم ہے, جو اتنا پیچھے لگ جائے اس کو خام خامے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے, دے دینی چاہیے بیٹی اپنی. اگر اس میں کوئی ظاہری چرسی ہیروئن چاہیے تو ایک الگ بات ہے, ویسے نارمل آدمی ہے تو تھوڑی بہت تنخواہ کم ہے, غریب ہے تو کیا ہو گیا بھائی. تو حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو, مطمئن ہو. اخلاق سے مراد عادات, خاندان کا جو ہوتا ہے نا, بعض خاندان میں بڑی گھٹیا سوچ کے ہوتے ہیں, کالم گلوچ اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے اور فحش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو, خاندانی لحاظ سے اچھے لوگ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. خام خمے مسترد, کیسے کیڑے نکال کے اس کو مسترد کرتے ہیں, ایسے عجیب باتوں کو بنیاد بنا کے, ذرا سی باتوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, الا تفعلوه, اگر تم اس کے پیغام کو مسترد کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا. کیا فتنہ ہوگا کہ اسے اپنے مطلب کی نہیں ملے گی, پھر وہ ایسی جگہ ممکن ہے کرے جس سے اس کو محبت نہ ہو, وہاں بھی طلاق. اور اس لڑکی کو ممکن ہے اتنی محبت کرنے والا نہ ملے, اس کو ایسا ملے جس کو ابا نے کان پکڑ کے کرا دی ہو. ٹھیک ہے, نہ اس کا فائدہ نہ اس کا فائدہ. اس طرح جب معاشرے میں عام رواج ہو جائے گا تو کیا ہوگا, فساد. اور پھر اس میں لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر بھی ہوگی. جو لڑکی کو پسند کر رہا ہے آپ اس سے کر نہیں رہے, اور لڑکی جس کو پسند کر رہی ہے یا ابا جس کو پسند کر رہے ہیں وہ یہاں کر نہیں رہا شادی, خام خامے تاخیریں ہوں گی نکاح میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ترغیب دی ہے کہ جب کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو یہ پیغام قبول کر لیا کرو, خام خامے مسترد مت کیا کرو. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں جو آیات اصل پیش کر رہا تھا جلدی سے بس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں زیادہ تر کون لوگ ہیں, کافر. تو مسلمان جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب کی کتابیں ان کو مطمئن نہیں کرتی. ہندو کو دیکھا کبھی گیتا لے کے بیٹھا ہو اور اس کو سکون حاصل ہو رہا ہو کہ میرے سارے اشکالات کا جواب مجھے مل گیا, اس میں جو گائے کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے پیشاب کو میں پوجا کرتا ہوں اور جو بھی ان کی عادات ہیں
یا عیسائی کہتا ہے میں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ کفارہ کر کے چلے گئے، میں جو چاہے کروں. یہ ساری باتیں، یہ یہودیوں کی باتیں، یہ سکھوں کی باتیں، وہ جب اپنی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. اوپر سے ہزار کہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتا. کھاتے ہوئے رو پڑاؤ، کوئی یہودی تورات پڑھتے ہوئے رو پڑاؤ، لیکن قرآن، خدا کی قسم، انسان پریشان جب ہوتا ہے نا، غم کے بادل ایسے چھٹتے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے، ایسے چھٹتے ہیں. جب کوئی خاتون شرعی پردہ کر لے اور اس کو چاروں طرف سے تانے ملیں، وہ قرآن کی تلاوت کرے گی. اگر اس کو قرآن آتا ہوگا، عربی سمجھتی ہوگی، خدا کی قسم اس کو اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا. وہ یہ ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے نا کہ بزبان حال یہ کہے گی، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. ہمیں تو اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے ہم تو یہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے. یہ اس کی باتیں فطرت کو اپیل کرتی ہیں. جب یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے، قرآن کی مخالفت کرتے، لیکن قرآن کہہ رہے بہت سے عیسائی اور یہودی اہل کتاب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اس کلام کو سنتے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. کیسی پیاری آیت ہے. اس آیت کے پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں جو نبی کی زبان سے جب یہ سنتے ہوں گے یہود و نصارہ تو ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا، ان کے کیا جذبات ہوتے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب سارے برے نہیں ہیں، سارے برے نہیں، بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ ایسے ہیں جب دور دور سے تو مخالفت کر رہے تھے، یہ معاذ اللہ جھوٹا نبی ہے، یہ سچا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس طرح کی باتیں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کلام کو سنتے ہیں جو ما انزل الی الرسول، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ترى اعینہم تفیض من الدم، اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ اس کتاب میں ان کو حق کی پکار نظر آتی ہے. یہ کتاب ان کو بتاتی ہے کہ یہ جو بات محمد کر رہے ہیں یہ 100% سچی اور پکی ہے. یہ سن کے ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. کیسا عجیب استعارہ ہے. یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اور دیکھو اللہ نے کیا کہا، اے مخاطب تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں بہ رہی ہیں. کیا مطلب، تمہیں ان کی آنکھیں بہتی ہوئی نظر آئیں گی، دل کی کیفیات پر تم مطلع نہیں ہو سکتے، لیکن صرف آنکھیں ہی دیکھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہیں. تو کیا فرمایا، اعینہم تفیض، آنکھیں بہ رہی ہوں گی، آنکھیں. یہ کنایا ہے کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ جیسے آنسو نہیں بہ رہے بلکہ آنکھیں ہی آنسوؤں میں نکل کے بہ پڑیں گی، اتنا روتے ہیں. تو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک انگریز تھا، اس نے اپنا یہ واقعہ لکھا ہے، محاضرات قرآنیہ، ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی بڑی زبردست کتاب ہے. انہوں نے اپنے واقعات اس میں بہت دلچسپ نقل کیے. تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ایک انگریز کا. وہ انگریز قرآن مجید پڑھ کے اور مختلف جو ہے نا اسلام کے معجزے دیکھ کر مسلمان ہونے کا اس نے ارادہ کر لیا. تو اس انگریز نے پکا ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن ایک دو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں. اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہے. کہتے ہیں میں کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے قرآن لے کے بیٹھ گیا، اور بند کر کے قرآن اتفاق سے قرآن لے کے بیٹھا، کوئی نیت نہیں تھی. کہہ رہا اس وقت میں نے کہا کہ اللہ سے بات کی اپنی زبان میں، انگلش میں، اے گاڈ، اے خدا، میں اپنے دین کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں تاکہ مجھے، کیونکہ ایک دفعہ جب آ گیا تو پھر واپس پیچھے تھوڑی آؤں گا، تو مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے، پکی ڈھکی، کوئی معجزہ ایسا دکھا دے جس کے بعد میرے لیے اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ بچے، بس اسلام ہی ہو. یعنی کچھ جیسے معجزہ ایسے سامنے آ جائے، جیسے چھت کھل جائے، یا یہ گلاس ہے الٹا ہو، جیسے ماوراء العقل، عقل سے بالا تر کوئی کام ہو جائے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک نوجوان نے جانور کو پچھلی امتوں میں پتھر مارا اور کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اے اللہ اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے. وہ جانور ہلاک ہو گیا. حالانکہ ایک پتھر سے جانور تھوڑی ہلاک ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو ایک معجزہ دکھا دیا، کرامت دکھا دی راہب کی. تو مجھے ایسی کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی نشانی دکھا دے، نشانی عجیب و غریب نشانی دکھا دے.
کہ بس اس کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ اسلام ہی سچا ہے. یار میں بیٹھا رہا, کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. ایسے ہی سوچتے سوچتے میں نے قرآن مجید کھول لیا تو سامنے آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں اہل عقل کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک نشانی مانگ رہا ہے, اس آسمان اور زمین کے نظام کو دیکھ, آسمانوں اور زمین کو کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھ اور اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر. کم وقت تجھے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی, ان کے دیکھنے کے بعد بھی اب مجھ سے کوئی نشانی مانگ رہا ہے. یعنی یہ آیت کہتے میں نے سمجھا یہ آیت اتفاقی نہیں ہے, یہ اللہ نے میرے لیے کھولی ہے کہ تو اب کیا نشانی مانگ رہا ہے اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی. کہتے میں نے فوراً کہا الآن یا ربی, ہاں اب میں ایمان لاؤں گا. واقعی میرا یہ مطالبہ تھا, جو نشانی دکھائی یہ مطالبہ غلط تھا, تو نے دکھا دی نشانی میں, اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو میں اس کر رہا ہوں, یہ قرآن جو ہے, قرآن آپ کے وسوسوں کو دور کرتا ہے. کھربوں لاکھوں کروڑوں کافر ہوں, ایک مسلمان ہو, وہ ان کافروں کے کفر سے ذرا متاثر نہیں ہوگا, ان کے طرز زندگی سے ذرا متاثر نہیں ہوگا اگر اس کے پاس قرآن مجید موجود ہے اور قرآن کا علم جانتا ہے. وہ جانتا ہی نہیں تو بیچارہ وہ تو بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکتا کیا لکھا ہے. قرآن کا علم جانتا ہو, اس کے پاس اگر قرآن ہو تو خدا کی قسم کروڑوں کافروں کے درمیان وہ رہتا ہو, ان کے طرز زندگی سے متاثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن بعد میں بتائے گا کہ یہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں, تو صحیح راستے پر چل رہا ہے. پھر قرآن دلیل دے گا ان کے غلط ہونے کی, یہ اس لیے غلط ہے اور تو اس لیے صحیح ہے, تو اس لیے صحیح ہے, تو اس لیے صحیح ہے. هو الذی جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیں, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. کیسی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنا دیے, پل, برج کس کو کہتے ہیں, پل کو, راستے بنا دیے سیاروں اور ستاروں کے سفر کرنے کے لیے. ایک ایک سیارہ اور ستارہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے, مگر کیسے تیرتے ہوئے اپنے ٹریک پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ کہ اتفاق سے خود بخود وجود میں آ گئے سارے, کوئی ہے نہیں جو ان کو چلانے والا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتنا بڑا چراغ بنا دیا آسمان میں, 9 لاکھ گنا بڑا زمین سے سورج, اتنا بڑا بلب لگا دیا, کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی تار نہیں ہے, کوئی ایندھن نہیں دیا جا رہا, اتنے لاکھوں سالوں سے جو ہے نا روشنی پہنچا رہا ہے. اتنی ہیٹ, اتنی گرمی, جہنم کا گولا ہے وہ سورج جو ہے نا, اس کی جو شعائیں اور اس کے جو تھپیڑے ہیں, جو چھولے اڑتے ہیں, وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک تو اس کے تھپیڑے اڑتے ہیں. اتنا زمین تھوڑا سا قریب ہو جائے تو جل کے بھسم ہو جائے. ایک انگریز سائنسدان نے اعتراف کیا, اس نے کہا سورج اتنی توانائی پھینک رہا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی ذات ہے جو نظر نہیں آتی, جو سورج میں پیچھے سے ایندھن بھر رہی ہے. جیسے ہوتا ہے نا بھٹی میں ایک طرف سے ایندھن بھرتے رہو, ادھر سے آگ نکلتی رہتی ہے. کہہ رہے نظر نہیں آ رہا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے ایندھن کے ذخائر اسٹور کر کے رکھے ہیں قدرت نے, اور سورج کو کہہ رہی کہ تم جلا جلا کے لکڑیوں کو, اس ایندھن کو, اس گیس کو جلاؤ, ہم پیچھے سے جو ہے نا وہ تمہیں ایندھن دے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے, حالانکہ حقیقت میں نہیں ہے. کہاں سے ایندھن آ رہا ہے؟ اللہ نے ایسا عمل سے گزار دیا. فرمایا جعل فیہا سراجا, اس نے آسمان میں چراغ بنایا, وقمرا منیرا, اور چمکتا ہوا چاند بنایا. اس نے کیسی ٹھنڈی روشنی چاند کی بنا دی. والقمر قدرناہ منازل, اور اس چاند کی گردشیں ایسے خوبصورت انداز سے گھما دی. فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم, چوڑے ہوتے ہوتے ایسا پھول جاتا ہے اور ایسا چمکدار گول بن جاتا ہے, پھر سمٹتے سمٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے. لاکھوں سال گزر گئے چاند پر. چاند کی اس نظم و ضبط میں اور اس نقل و حرکت میں آج تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. کون ہے بھائی یہ سارے کام کرنے والا؟ اللہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں, یہ چاند بنانے والا, آسمان بنانے والا. هو الذی جعل اللیل والنہار, اللہ ہی وہ تو ذات ہے جس نے رات اور دن کو عدلنے بدلنے والا بنایا. سورج چڑھتا ہے تیز گرمی, پھر تاریک رات. یہ جو سسٹم چل رہا ہے, فرمایا ان لوگوں کے لیے, انگریزوں کے لیے نہیں ہے. یہ نائٹ کلبوں میں ناچنے والوں کے لیے نہیں ہم نے دن رات پیدا کیے. یہ نائٹ کلبوں, یہ حرام کھانے والوں کے لیے, بے نمازیوں کے لیے, خدا کے حکام اور اس کی خدا کو نہ ماننے والے, ناچنے والے باغیوں کے لیے نہیں ہے یہ. فرمایا لمن اراد ان یذکر,
ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے بنایا کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو ان کو یہ سب نظام دیکھ کے نصیحت حاصل ہو جائے. او اراد شکورا, جو ہمارے شکر گزار بننا چاہیں تو انہیں یہ نظام دیکھ کے شکر کی توفیق مل جائے. یہ تو بدبخت لوگ ہیں, اس نظام سے غلط فائدہ اٹھا کے شراب میں, زنا میں, کباب میں, بے پردگی میں, باپ اور ماں کی نافرمانی میں اور حرام خوری میں لگا رہے ہیں, نمازوں کو, عبادت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ بدبخت ہیں, ان کے لیے نہیں بنا. اصل میں تو یہ اس لیے بنا تھا تاکہ تم پر حجت تام ہو جائے. کل قیامت کے دن میں کہوں کہ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لائے, میری کیوں نہیں مانی, تو تم یہ نہ کہہ سکو اللہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا. مولوی لوگ بتاتے تھے نظر تو آتا نہیں تھا, نظر تو آتو تھا یا نہیں تھا, عذاب قبر ہوگا یا نہیں ہوگا, جنت جہنم ہے یا نہیں, میں نظر تو نہیں آتی تھی. تو اللہ کہے گا میں نظر نہیں آتا تھا لیکن دن اور رات تو نظر آتے تھے, سورج اور چاند تو نظر آتے تھے, ان کی منزلیں تو نظر آتی تھی, اور زمین میں گھٹلی بوتے تھے اور گھٹلی کا پھٹنا اور اس سے تناور درخت کا نکلنا, اور ایک آم کی گھٹلی سے لاکھوں آم, اور ہر آم میں اس جیسی لاکھوں گھٹلیوں کا پیدا ہو جانا, پھر ان گھٹلیوں میں وہی سافٹ ویئر کا انسٹال ہو جانا, وہ سارے پروگرامنگ ہو جانا, ایک کھجور کی گھٹلی سے لاکھوں کھجور کے درخت پیدا ہونا. یسقا بماء واحد, ایک پانی ہر قسم کے پھل کو کھلایا جاتا ہے, ایک پانی زمین کو سیراب کیا جاتا ہے, ایک قسم کا گوبر, ایک قسم کا پانی, مگر اس مٹی کے کرشمے تم صبح شام دیکھتے تھے. ایک گوبر, ایک پانی, ایک مٹی, مگر اسی گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اسی گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے انار پیدا ہو رہا ہے, اسی گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اسی سے گندم پیدا ہو رہا ہے, اسی سے ناریل پیدا ہو رہا ہے, اور ناریل کا درخت پیدا کر کے اس ناریل, خود ایک ناریل عجیب چیز ہے, اس ناریل کا جب آپ چھلکا اتاریں تو اس میں دو سوراخ ہوں گے, ایک ایئر ہوا کے گزرنے کے لیے, دوسرا پانی نکالنے کے لیے. کیا ناریل کو خود اتنی عقل تھی کہ میں نے اگر ایک سوراخ اپنے اندر پیدا کیا تو ایئر ٹائٹ ہو جاؤں گا اور پانی نہیں نکلے گا, لہذا مجھے اپنے اندر دو سوراخ پیدا کرنے چاہیے, ایک ہوا کے گزرنے کے لیے, دوسرا پانی نکلنے کے لیے. ناریل کے پھل کو اتنے بڑے جو ہے نا اس میں, اس چھال میں جو ہے نا اسٹور کیا جاتا ہے تاکہ باہر کی گرمی اندر نہ پہنچے. گرم علاقوں میں بھی جب ناریل کا پانی نکال کے پینے والا پیے تو ٹھنڈا پانی ملے اس کو, اس کے چھلکوں کی وجہ سے ہیٹ اندر نہیں جاتی ہے, اور اس میں دو سوراخ رکھے. اور سوراخ کیوں رکھے, ہونا تو چاہیے تھا سوراخ ہو ہی نا. ناریل کو کیا علم, ناریل کو کیا علم کہ میرے اندر پانی ہے, وہ سوراخ کے بغیر نہیں نکلے گا. اگر اس میں سوراخ نہ ہوتے, سوراخ ہوتے ہیں نا نرم جگہ ہوتی ہے, پیچکس مارے کوئی بھی چیز مارے سوراخ کھل جاتا ہے, تو اگر وہ اللہ نے نہیں رکھا, خود سے ناریل کو اتنی عقل تھی تو ناریل وہ سوراخ پیدا نہ کرتا, اس میں پانی کا پیدا ہونا ایک اتفاقی چیز ہوتا. اس پانی نکالنے کے لیے زمین پہ ناریل کو مارنا پڑتا اور پانی سارا خود بخود بہ جاتا. تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن تم نے ناریل نہیں دیکھا کہ جب تم توڑتے ہو, چھلکا اتارتے ہو, اس میں سوراخ بھی ہوتا ہے تاکہ پانی نکلے, اور دو سوراخ ہوتے ہیں, ایک ہوتا تو سارا دن لے کے الٹے کھڑے رہتے, اس کو پانی نہیں نکلتا, ہوا نہیں گزرتی تو کیسے نکلتا, ایئر ٹائٹ ہو جاتا, اندر سے ویکیوم پیدا ہو جاتا اس میں. تو یہ ایک چیز جو ہے نا, یسبح للہ, یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کی حمد و ثنا تمہارے سامنے کرتی رہی تھی. اللہ قیامت میں کہے گا ایک ایک چیز میرے وجود کی گواہی دے رہی تھی, مگر تم انگریز کی ترقی دیکھ کر, ہندو کی ترقی دیکھ کر, ان کے مذہب پہ, ان کی تہذیب اور ان کے طور و طریقے دلدادہ ہو گئے تھے. تو میری طرف سے حجت تام ہو چکی ہے. یہ حجت ان پر بھی ہے اور تمہارے خلاف بھی ہے. یہ حجت تام کرتا ہے قرآن دنیا میں. اب عقل مند ہے جو پڑھ کے سمجھ جاتا ہے بات کو, اور احمق اور بیوقوف وہ ہے جو دنیا کی ہر کتاب میں دلچسپی لیتا ہے, ہر کتاب اس کو فزکس بھی یاد, میتھ کے موٹے موٹے باریک باریک فارمولے بھی یاد اس کو, اور کمانے کے سینکڑوں طریقے بھی یاد. نہیں سمجھ میں آتا. تو جس خدا نے پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور زندگی کا مقصد بتایا, اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آج لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. ڈاکٹر جو سمجھائے گا نا یہ گولی صبح اتنے بجے شام, بالکل سمجھ میں آیا, ڈاکٹر صاحب بالکل مطمئن ہو گیا. خانقاہ میں بزرگ جو کہہ رہے ہیں, تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں, علماء جو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہر وقت بولتے رہتے ہیں دین آ جائے گا, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, ہمارے اندر بھی آ جائے گا, تمہارے اندر بھی دین آ جائے گا, ساری دنیا آ جائے گا. تو کیا ہو جائے گا, اس سے پیسے تھوڑی ملیں گے. الیکشن والے جب گھروں میں گشت کرتے ہیں نا, الیکشن والے, اس کو بھی لوگ شوق سے سنتے ہیں, ہاں بھائی اس دفعہ کون آ رہا ہے. لیکن جب تبلیغ والے گشت کرتے ہیں, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں, دو چار لا الہ الا اللہ کی باتیں کر کے چلے جائیں گے. اسی طرح بزرگوں کے بیانات, لوگ بیٹھے کتنے ہوتے ہیں اس میں, یہی کوئی اداکار فنکار کی تقریروں, اداکار بھی آج کل دینی باتیں بہت کرنے لگے ہیں نا ٹیلی ویژن,
وہ اتنا بڑا مجمع ہو جائے گا ان کے سامنے. لفاظی ایسی ہوتی ہے. وہ اداکار نہیں جو توبہ کر چکے ہیں، وہ اداکار جو ابھی تک اداکار ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تو لفاظی ایسی کے لوگ، تو بھائی یہ باتیں ہماری سمجھ میں دنیا میں نہیں آئیں گی، لیکن مرنے کے بعد سب آ جائیں گی سمجھ. اللہ تعالیٰ بتائیں گے ایک ایک چیز بتا رہی تھی، میری تعریف کر رہی تھی، تمہاری سمجھ میں سب آ گیا، نہیں آیا تو میں نہیں آیا. تو بھائی دعا کر لو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، جتنا میں باتیں کر رہا ہوں نا، باتیں کرنا بہت آسان ہے، باتیں کرنے والوں کے لیے عمل کرنا خود اس کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو بول رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں. ایک صاحب نے بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، میں کہیں سفر سے آ رہا تھا تو کہیں ہوٹل میں گھس گیا، بھوک لگی تھی، بریانی کھانے چلا گیا میں. مجھے بڑا مزہ آیا واقعہ سن کے نا. تو جب میں بریانی کھا کے نکلا تو وہ صاحب مجھے جانتے تھے، جانتے سے مراد بریانی کے حوالے سے ہی جانتے تھے کہ جب بھی یہ کہیں سفر پہ آ رہے ہوتے تو ہمارے ہوٹل سے ہی بریانی ہو، بڑی مزے کی بریانی ہوتی ہے. میں نکلا تو کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات کروں گا آپ سے. میں نے کہا جی. ان کو نہیں پتا تھا میں مسجد کا امام ہوں. یا کہنے لگے آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، ایسا لگتا ہے آپ بہت ذکر اللہ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں فرائض واجبات پورا کر لوں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، فرض پورا ہو جائے. اتفاق سے اس دن شیمپو سے اچھی طرح نہایا ہوا تھا، نور جھلک رہا تھا. لوگ ذرا اچھی طرح نہا لیں نا، صفائی بڑا آدمی کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے. نہا دھو کے نا نکلا تھا میں، سفید وفید کپڑے، سفید ٹوپی، اس ٹائپ کی چیزیں. تو مجھے کہنے لگے لگتا ہے آپ بہت ذکر اللہ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کرتا، مجھے دعا کرو اللہ توفیق دے دے، میں تو فرائض واجبات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے پھر یہ نور کیوں ہے؟ میں نے کہا خوراک اللہ کا فضل سے بہت اچھی ہے، خوراک کا چہرے کے نور سے بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. یہ جو اعمال کی وجہ سے چہرے پہ جو نور آتا ہے یہ ہر آدمی نہیں پہچان سکتا اس نور کو، یہ اہل اللہ ہی پہچانتے ہیں، ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے. اہل اللہ جو ہے نا، کوئی شخص کتنا بدصورت ہو، کالا کلوٹا ہو، چکن پاکس کے دھبے پڑے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ متقی ہوگا نا، اس کے چہرے پر ایک مخصوص قسم کا نور ہوتا ہے جو وہی پہچانتا ہے جس کے اپنے چہرے پر بھی ویسا نور ہو. اور ہم اور آپ جس کو نور کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ یا تو کوئی خوبصورت ہوگا اس لیے کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہ اس دن دھلائی ولائی اچھی کر آ کے آیا ہوگا، یا یہ کہ اس کی خوراک اچھی، صحت اچھی، تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ خون جو ہے بلڈ دوڑ رہا ہوگا، جوان نظر آئے گا. اس بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کیا ہے، کیونکہ بہت سے اللہ والے ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، صحت چونکہ کسی بیماری سے گر گئی تو ان کے چہرے پہ مرجھائیاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو شکل سے ہی فراڈی لگتا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. ایک صاحب بڑے نیک دیندار میں جانتا ہوں، یہ تو مجھے 2 نمبر آدمی. میں نے کہا بھائی شکل سے کوئی 2 نمبر نہیں ہوتا میرے بھائی، خوراک نہیں ہے یا یہ کہ کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے چہرہ مرجھا گیا. رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی ولی اللہ تھی، مشہور ہے نا ان کی ولایت، لیکن خوبصورت ذرا بھی کہا جاتا ہے کہ خوبصورت نہیں تھی، بس صورت تھی. اور کئی بزرگان دین ایسے گزرے بھی ہیں جو خوبصورت نہیں تھے لیکن بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. تو یہ جو ہم لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں نا نور مور دیکھ کے، یہ ہمارا نور معتبر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور کسی کی تعریف سے کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں یا جو بیان جو بھی کر رہا ہے وہ بڑا نیک، دوسرے ہوں گے نیک پرہیزگار. بھائی میں اس نیت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں آپ خود تو اتنے اچھے ہیں نہیں، اتنے اچھی باتیں کرتے ہیں، منہ پہ بھی کہتے ہیں ایسے اچھے لوگ ہمیں ملے ہوئے الحمدللہ، منہ فری اسٹائل والے. تو میں کہتا ہوں بھائی ہم نے کب کام اتنے اچھے ہیں؟ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو اللہ ہمیں بھی تھوڑا سیدھے راستے پہ چلا دے. تو یہ تکرار ہے، یہ نصیحت نہیں ہے. اللہ رسول کی باتیں پہنچانا تو علماء کے ذمہ ہے یا نہیں؟ یاد رکھو علماء خود عمل کریں نہ کریں ان کے ذمہ ہے، بہرحال باتیں پہنچائیں، نہیں پہنچائیں گے دگنے گناہگار ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء کے کوئی ایسا عمل دیکھیں جو اچھے عمل نہیں ہو تو اس سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ بھئی لوگ دیکھتے ہیں کوئی مولوی صاحب، میں نے ایک دفعہ اخلاق پہ بیان کیا بڑا ٹائٹ، بیوی سے اچھے اخلاق سے، یہ 4-5 سال پرانی بات، کہ بیوی سے بہت اچھے اخلاق سے پیش. جمعے کا بیان تھا 1 گھنٹہ پورا اخلاق پہ، اور گھر گیا ہوں میرا پھڈا ہو گیا. ہو جاتا ہے انسان کا، کسی تھکایا ہے، بیگم صاحب نے کوئی ایسی بات کی، میں بھی اڑی بڑا، میری بھی آواز بلند ادھر سے بھی، اور پھر میں 1 گھنٹے بعد خیال ہے ابھی مولوی صاحب کیا
اخلاق پہ بیان کر کے آئے ہو سارے اخلاق تیل ہو گئے 2 منٹ میں. اب وہ تو گھر کی بات تھی، گھر میں رہ گئی. کوئی سن لیتا، بولتا یہ مولوی کو دیکھو فراڈی، ادھر بیٹھ کے یہ بیان کر کے آ رہا ہے کہ بیویوں سے اچھے اخلاق، حسن اخلاق، اور ادھر گھر میں آ کے جھگڑا کر رہا ہے، وہی اخلاق کا جو ہے جنازہ نکال دیا. تو یہی ہے. ایک بات آپ سے عرض کروں